اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں بنایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کی اجازت دی، جاؤ خود آزماؤ، دیکھ لو کہ وہ میرا دوست، میرا خلیل کیوں ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر وہاں بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں اس فرشتے نے اللہ کا نام لیا، اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جھوم گئے، یہ اللہ کا نام یہ کس نے لیا ہے؟ اپنے اطراف میں دیکھنے لگے، فاصلے پر ایک شخص کو دیکھا، اس سے پوچھا، تم نے اللہ کا نام لیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کا نام لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بے چین ہو گئے، اور اس بے چینی اور بے قراری میں اس شخص سے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ایک دفعہ اور اللہ کا نام لے لو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، پہلی دفعہ تو ایسی لے لیا، اب کہ میں تمہاری فرمائش پر اللہ کا نام لوں گا، لیکن ملے گا کیا؟ کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ جتنے مال مویشی تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب تم کو دے دوں گا۔ کس بات پر؟ ایک دفعہ اور اللہ کا نام لے لو۔ اس شخص نے پھر اللہ کا نام لے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھے۔ بات یہ ہے، آج ہم اللہ کے علاوہ کی چیزوں سے بہت مانوس ہیں۔ ہم نے اپنا تعلق اللہ کے علاوہ سے اتنا گہرا جوڑا ہوا ہے، ہم آشنا ہیں گناہوں کی لذت سے، ہم واقف ہیں کہ مال، عہدہ، نقشے، چیزیں، ان کو حاصل کرنا، اس میں کیا مزہ ہے، اس سے تو ہم واقف ہیں۔ اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس، قرب، اس سے ہم آج واقف نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے صرف اللہ کا نام آیا تو ابراہیم علیہ السلام جھوم گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسی شخص سے کہنے لگے، ایک دفعہ اور اللہ کا نام لے لو۔ اب کتنا مزہ آ رہا ہے، صرف اللہ کا نام سننے میں کوئی اور اللہ کا نام لے رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کا نام سن رہے ہیں، اور اس میں وہ لطف، وہ شیرینی، وہ مزہ کہ ابراہیم علیہ السلام تقاضا کر رہے ہیں، اللہ کا نام اور لو اور لو۔ اس بار اس شخص نے کہا، اچھا میں اللہ کا نام لیتا ہوں تمہاری فرمائش پر، اب کہ کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ اب غلام، وہ آقا کے سامنے کوئی اپنی مرضی چلا نہیں سکتا، جو جس کا غلام ہے، جو جس کا غلام وہ آقا جو کہے گا وہ غلام کو کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ایک دفعہ اور اللہ کا نام لو، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ اس شخص نے پھر اللہ کا نام لے لیا۔
ابراہیم علیہ السلام پھر جھوم اٹھے. وہ لذت، وہ سعادت، وہ مزہ، وہ شیرینی. ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر کے بعد یوں فرمانے لگے، میں غلام ہوں تمہارا، میں تو اب یہ بھی فرمائش نہیں کر سکتا، ایک دفعہ اور اللہ کا نام لے لو. بس میں غلام ہوں تمہارا، جب بھی تم اللہ کا نام لوگے میں سن لوں گا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہ یہ مال مویشی میرے ہیں، تمہارے ہی ہیں، نہ تم میرے غلام ہو، تم آزاد ہو. میں تو اللہ کی طرف سے اجازت لے کر آیا دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے تم کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، کس وجہ سے بنایا ہے. بس وہ میں نے دیکھ لیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے دوست بنے کہ انہوں نے اپنی بھی قربانی، اپنے خاندان کی بھی قربانی دے دی. اور صرف اپنی اور خاندان کی قربانی نہیں دی بلکہ دعا مانگی، اے اللہ میرے ہی خاندان میں، میری ہی نسل میں ایک ایسا نبی بھیج کہ جو پھر قربانی دے اور اس کی امت ایسی مجھے بنا دے، مجھے میری ملت میں بنا دے کہ وہ بھی میرے خاندان کی طرح قربانی کرتی رہے. یہ مبارک مہینہ ذی الحج کا، اس کے اندر قربانی ہے، اس کے اندر حج ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق، انس، اللہ کے ساتھ قرب، اتنا قرب حاصل کرنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ذی الحج کے 10 دن جو پہلا عشرہ ہے، اس 10 دن کے اندر جو عبادت والے اعمال کرے گا، اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق اور اللہ کا انس اتنا حاصل ہوگا کہ پورے سال کسی دن میں بھی اتنا حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر والفجر ولیل کیا ہے، ولیال عشر، والفجر ولیال عشر. قسم کھائی ہے اللہ نے ان 10 راتوں کی. اللہ کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟ اللہ تعالیٰ ایک بات فرما دے، قسم کھائی ہے اس امت کو بتانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ملت ابراہیم ہے، اس کے سامنے اس کی اہمیت جتانے کے لیے یہ راتیں کتنی اہم ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. 10 راتوں کی عبادت، 1 ذی الحج، 2 ذی الحج، 3 ذی الحج، یعنی 10 راتیں آدمی عبادت کرے، لیلۃ القدر اس کی عبادت کا اجر ہے. اور فرمایا دن کے اندر روزہ رکھے 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک، فرمایا ایک روزہ اس کا اجر اتنا ہے گویا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے. اور 9 ذی الحج کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے یہ فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ جو رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف اور آئندہ سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جو چاہیں کریں. نظام اللہ نے چلایا، کائنات اللہ نے بنائی،
ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا، اللہ خالق ہیں اور مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہیں گناہوں کی معافی، اس پر علماء حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور یوں فرماتے ہیں کبیرہ گناہ تو اس کے لیے شرط یہ ہے آدمی سچے دل سے، صدق کے دل سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو جس گناہ کو معاف کرتے ہیں، ہاں شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں اللہ معاف کرتے ہیں۔ گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ظاہری گناہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، تنہائی کے گناہ ہیں، اور پھر ایسے بھی گناہ ہیں جو آدمی کھلم کھلا کرتا ہے، اجتماعی گناہ ہے، مل کر کرتا ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ کہ زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے، تیرے گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں، اور تو سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، اپنے کیے پر نادم، شرمندہ، افسردہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک اس مہینے میں گناہوں کی معافی کا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں جب ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو پھر جس نے ارادہ کیا، جس نے نیت کی، قربانی کی، اب وہ اپنے بدن کے بال، اپنے ناخن اس کو بھی نہ کاٹے۔ کیوں کہ جو حج پر گئے ہوئے ہیں، احرام باندھ کر گئے ہیں، اب وہ احرام کی حالت میں ہیں، وہ نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ بدن کے بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور وہ دیوانہ وار وہ بیت اللہ کے پاس وہاں پر طواف بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ پھر جب حج کا موقع آئے گا منا بھی جائیں گے، پھر وہ عرفات بھی جائیں گے، پھر وہاں سے وہ مزدلفہ آئیں گے، پھر وہ رمی جمرات بھی کریں گے، اور وہ ایک آواز دیں گے، اللہ کو پکاریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کی کچھ مشاہبت اختیار کر لو، کچھ نقل اتار لو، ان جیسا کچھ افعال کر لو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پر جس طرح سے انہوں نے قربانی دی وہ وہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی وہ اتباع میں وہ اللہ کو پکاریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر ذی الحج کا عشرہ شروع ہو گیا، دن میں روزہ ہے، رات کو عبادت ہے، پھر قربانی کرنی ہے۔ قربانی سے پہلے 9 ذی الحج فجر کی نماز پڑھی اور ایام تشریق شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مکالمہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے تھے، یہ مکالمہ ہے ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان۔ اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے،
بڑائی اللہ کا حق ہے، مل کر مردوں کے لیے کیا ہے؟ مسجد میں ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، کم سے کم ایک دفعہ واجب ہے، نماز ختم ہو گئی، سارے نمازی جو جمع ہیں نماز پڑھ لی ہے، ایک مرتبہ تو بلند آواز سے یہ جو ایام تشریق ہیں، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج کی عصر تک ان کو زور بلند آواز سے یہ کلمات کہنے ہیں۔ مستورات کے لیے بھی نماز پڑھ لی ہے، گھر کے اندر نماز پڑھی ہے، انفرادی نماز پڑھی ہے، نماز ختم کی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ دھیمی آواز میں کم سے کم ایک مرتبہ ان الفاظ کو پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مستورات کے لیے بھی ضروری ہے، وہ بھی پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یاد دلانا ہے امت مسلمہ کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ دیکھو قربانی دی ہے، بغیر قربانی کے اللہ کا قرب نہیں ملتا، بغیر مجاہدے کے اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا، بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر کچھ محنت کوشش کیے ہوئے اللہ کا انس نہیں آتا ہے۔ یہ تو کرنا ہوگا، اور آدمی جب قربانی پر آتا ہے، اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اس کا بہترین بدلہ دیتے ہیں، بہترین بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب 10 ذی الحج ہے، اب قربانی دینی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر جانور کا خون بہانا، اس سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی عمل نہیں۔ قربانی دینا، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اور یہاں تک فرمایا، جب قربانی دی جاتی ہے جس کی طرف سے، اب اس جانور کا خون زمین تک نہیں گرتا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، قربانی کرنے والے کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ مشہور ہے کہ جتنا فربا جانور ہوگا، جتنا موٹا جانور ہوگا، تو اس پر یہ سوار ہوگا، پلسرات پر سے گزرے گا۔ اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ ضعیف جداً ہے، ہاں فضائل کے اندر ہے، لیکن فرمایا یہ تو پکی بات ہے کہ جو قربانی دے گا، جس جانور کی قربانی دے رہا ہے، اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ قربانی ہے۔ اب یہ نقل کیوں اتار رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بچہ ہے، پرورش تو اس کی ماں نے کی ہے۔ اب ماں یہ بہترین تربیت گاہ ہے، اولاد کے لیے بہترین ہے۔ اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ ایک عورت کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ عورت کتنی اہم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے ماں کی گود کو باقی رکھا 5 سال، امت کو بتانے کے لیے یہ ماں کی گود اولاد کے لیے بہترین تربیت گاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو مائی ہاجرہ کو
اور نومولود بچے اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلے گئے. اس بچے کی تربیت، اس بچے کی پرورش، اس بچے کا مزاج، ساری محنت اکیلی ماں نے کیا. اب ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، کنعان سے چلے ہیں اور مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں، وادی غیر ذی زرع میں. اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں قربانی کے لیے. منا میں پہنچے ہیں. اس سے پہلے جب اسماعیل علیہ السلام کو لیا تو شیطان آیا مائی ہاجرہ کے پاس کہ روکو، یہ جا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے. تو مائی ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے. تو مائی ہاجرہ نے کہا اچھا اللہ کا حکم، اور تو مجھے اللہ کے حکم سے بہکا رہا ہے، روک رہا ہے، یقیناً تو شیطان ہے. اور شیطان وہاں سے بھاگا، بس نہیں کی. وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا دیکھو یہ اس لیے لے جا رہا ہے، تمہارا باپ اس لیے لے جا رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں لیں 3 مقامات پر اور شیطان کو مارنا شروع کیا، بھگانا شروع کیا. پہنچ گئے قربانی کی جگہ پر. ابراہیم علیہ السلام قربانی سے پہلے اسماعیل علیہ السلام معصوم سا بچہ ہے، اس سے یوں فرما رہے ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، ہاتھ میں چھری بھی ہے. نبی کا خواب سچا، نبی کا خواب وہی ہی ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام ان کے سامنے اب باپ نے سارا ماجرا بیان کیا. پھر یہ بھی پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اس لیے نہیں پوچھا کہ رائے کچھ اور ہوگی، وہ تو امت محمدیہ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس بچے نے کیا جواب دیا. بچے نے وہ تو آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے پوچھا کیا رائے ہے. بچے نے جواب دیا ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے. اور یوں فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مشکل ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، گلے پہ چھری چلے گی، تکلیف بھی ہوگی، لیکن میں برداشت کروں گا، میں صبر کروں گا. ایک ایک جملے کے اندر امت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. مشکلات، آزمائشیں اللہ کی طرف سے، صبر کرنا، سہ جانا، برداشت کرنا. پھر اس معصوم بچے نے ایک مشورہ دیا اپنے باپ کو. مشورہ کیا دیا؟ آپ اپنے آنکھوں پر تو پٹی باندھ دیں، مجھے نہ دیکھیں، مجھے اپنی پیشانی کے بل لٹا دیں، نہ میں دیکھوں نہ آپ دیکھیں. آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، اور پھر آپ چھری چلا دیں میری گردن پر. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پیشانی کے بل
اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. اور نبی کی جو قوت اور طاقت ہوتی ہے، علماء حضرات فرماتے ہیں 40 پہلوانوں کے اندر جو طاقت ہو، ایک نبی میں اتنی طاقت، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلانا شروع کی، اللہ تعالیٰ کو تو مقصود یہ سارا عمل تھا، یہ امت محمدیہ کو بتانے کے لیے کہ دیکھو قربانی دو، انجام تک پہنچاؤ، آخر تک بالکل اللہ تعالی قربانی مانگتے ہیں، پھر اللہ قبول بھی کر لیتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں. قربانی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جو آدمی قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر یثرب سے، اس وقت مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، 72 لوگ آئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے. ملے گا کیا؟ ہم سارا کام کریں گے، اس پر یقیناً مشقت آئے گی، اس پر یقیناً مخالفت ہوگی، اور لوگوں کا پھر ان کا سہنا ہوگا، ان کی مشقت، ان کی تکالیف، ان کی اذیتیں. ملے گا کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اتنا فرمایا بس. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک بات فرمائی، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی مال کا مل جانا، نقشوں کا حاصل ہو جانا، کوئی منصب عہدہ حاصل ہو جائے، دل میں بات آ رہی ہو وہ پوری ہو جائے، حالات سازگار ہو جائیں. کیا یہ کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ کامیابی فرما رہے کیا ہے کلام پاک میں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا ہو، فرمایا بس یہی کامیابی، یہی کامیابی ہے. قربانی، مشقت، مجاہدہ، طبیعت کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنا، حضور کی اتباع میں زندگی گزارنا. ملے گا کیا؟ اللہ کامیاب کریں گے. دنیا کے اندر مشقت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فرمایا، ام سلمہ سے، ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ، ان سے حضور نے فرمایا دیکھو میں ذرا آرام کر رہا ہوں تمہارے گھر میں، عنقریب جبرائیل علیہ السلام کوئی اہم بات لے کر آ رہے ہیں، کسی کو گھر میں آنے نہیں دینا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے دروازے پر اندرونی حصے میں بیٹھ گئیں. حضور نے فرمایا کسی کو آنے نہیں دینا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، چھوٹی عمر، اچھلتے کودتے دروازے تک آ گئے. کیوں آئے؟ نانا سے ملنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. اب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر اور ام سلمہ روک رہی ہیں، نانا سے ملنا ہے، جانے نہیں دے رہی ہیں. اب ایسی محبت کی شدت
چھڑا کر اندر آ گئے. اندر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور ان کے سینے پر آ کے لیٹ گئے. جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے. اے اللہ کے رسول، آپ کو ان سے بڑی محبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے اپنے اس نواسے سے بڑی محبت ہے. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، میں یہ بتانے آیا کہ اس نواسے کی گردن آپ کی امت بدن سے جدا کر دے گی. اس آپ کے نواسے کا سر بدن سے، تن سے آپ کی امت جدا کر دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران اٹھ کے بیٹھ گئے. میری امت؟ جبرائیل علیہ السلام گئے، وہ خون آلود مٹی لے کر آ گئے، یہ ہے آپ کے نواسے کا خون. لیکن یہ بھی خبر دے دی، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے یہ نواسے آپ کے، یہ جنت میں ہوں گے بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں. کیا ہے؟ کامیابی مل جائے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت تو آئی ہے سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی. سب سے پہلے وہ حشر کا میدان، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری، ایسی دہشت، ایسی وحشت، یہاں تک کہ لوگ یوں کہنے لگیں گے حشر کے میدان میں ہمیں جہنم میں پھینک دو لیکن اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. اور اس محشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. کس وجہ سے؟ اس امت پر جو آزمائشیں، اس امت پر جو پریشانیاں، قربانیاں، اتنی آزمائشیں، اتنے امتحانات کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو آزمائشیں، جو امتحانات اللہ نے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے رکھے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی سابقہ، کسی بھی سابقہ امت پر آ جاتا وہ امت ختم تھی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اللہ تعالی ساری آزمائشوں سے نکالتے چلے جا رہے ہیں. بہت ساری آزمائشیں گزر گئیں، ابھی اور آزمائشیں کچھ باقی ہیں. ایسی آزمائشیں جن سے سابقہ نبیوں نے پناہ مانگی، ان کی امت کو خبر ہوئی، انہوں نے پناہ مانگی، اس امت کے لیے ہے. مثلاً مثال کے طور پر جیسے فتنہ دجال ہے، فتنہ یاجوج اور ماجوج ہے، فتنہ دابۃ الارض ہے، یہ سارے جتنے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، بڑی بڑی اس امت کے لیے. لیکن جیسے اللہ نے سابقہ آزمائشوں سے اس امت کو نکالا، اسی طرح اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان آنے والی آزمائشوں سے بھی اللہ اس امت کو نکال دیں گے. کس وجہ سے؟ یہ امت اللہ کو لاڈلی ہے، اللہ کو پیاری ہے، یہ ساری سابقہ امتوں کی سردار ہے، بہترین ہے. اس امت کو اللہ نے چنا ہے. هو اجتباکم، سارے انسانوں کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا چناؤ کیا تاکہ یہ حضور کی امت بن جائے. اس کے لیے آزمائشیں. اب یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کے لیے متوجہ کرنا ہے. قربانی دینی ہے. جانور کے گلے پر تو چھری پھر رہی ہے،
اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی منمانی پر، اپنی جی چاہی پر، اس کے گردن پر بھی چھری پھیرنی ہے. اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، جی چاہی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. یہ دیکھنا ہے اللہ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ملے گا کیا؟ جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ تعالی راضی ہو جائیں گے. جب اللہ راضی ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر بھی اللہ پھر حسن خاتمہ عطا فرمائیں گے. حسن خاتمہ حضور فرماتے ہیں اعتبار خاتمے کا ہے. جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، کس بات نے آپ کو اتنا غمزدہ کیا ہوا ہے، اتنے غمگین کیوں ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت کا غم ہے، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، چلے ایک قبرستان میں پہنچے. کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر مارا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. مردہ ظاہر ہو گیا اور وہ مردہ یوں کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، وحشت اس پر طاری. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جا. پھر دوسری قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، پر مارا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. ایک شخص انتہائی اطمینان کے ساتھ، چہرے پر نورانیت، وہ یوں کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جا. لوٹ گیا. پھر حضور کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں فرمایا جس حال میں انسان جاتا ہے دنیا سے اسی حال میں اس دنیا سے، اس قبر سے پھر اٹھے گا. جس حال میں موت آئی، صرف اعمال نہیں، آخری وقت تک پہنچانا ہے، یہاں تک کہ یہ روح بدن سے جب جدا ہو رہی ہو اور ایمان کی حالت ہو اور اللہ پر کامل یقین ہو، اللہ پر کامل بھروسہ ہو، اللہ سے پوری امید باقی رہے، اچھا گمان رہے، اس حال میں موت آئے. اصل یہ ہے ساری محنت ہم جو کر رہے ہیں اعمال کی، یہ محنت کا مقصد یہی ہے کہ آخر میں ہمارا حال اچھا ہو جائے. یہ آخری وقت جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے یہ اتنا آسان وقت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، 2/3 رات گزر گئی، 1/3 رات باقی ہے. مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں مجمع ہے صحابہ کا، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے قیام کے لیے، مناجات کے لیے، دعاؤں کے لیے، استغفار کے لیے جمع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا مفہوم ہے، سب سے پہلے اعلان فرماتے ہیں لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے. موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے. موت
اس کی تکلیف. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے 300 تلوار کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے, پانی کا پیالہ قریب میں رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں, پھر چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما دے, موت کی تکلیف کو آسان فرما دے. یہ موت کی تکلیف ہے. اور اللہ تعالی کلام پاک میں یوں فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, یہ ذائقہ ہے موت کا, بہت تکلیف دہ ذائقہ ہے اور ہر جاندار کو یہ ذائقہ چکھنا ہے. یہ تو چکھنا پڑے گا ذائقہ ہر جاندار کو, لیکن ایمان والے کے لیے اللہ اس تکلیف کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ موت جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال دیا. گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے, اس میں کبھی کبھار کوئی بال چلا جائے کیسے آسانی سے اس بال کو نکال دیتے ہیں, ایسی آسانی ہو جاتی ہے. کس کے لیے؟ جس نے ساری زندگی محنت کی اعمال پر, ایمان پر. یہ بہت ضروری ہے ساری زندگی محنت کریں, لیکن اس میں ایک لیکن ہے, کبھی بھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو. میں نے بہت اعمال کر لیے, میں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے, میں نے بہت اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہے, اس پر بھروسہ نہ ہو. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آدمی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا؟ تو فرمایا ہاں آدمی جائے گا جنت میں اللہ کے فضل سے. تو عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. اعمال تو کرنے ہیں, بہت کرنے ہیں, لیکن اعمال اس پر اعتماد بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل پر اعتماد اور بھروسہ. ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے, ایک دکاندار کے پاس پہنچے, کوئی سودا لینا تھا, طے ہو گیا, سکہ نکالا اور اس دکاندار کو دیا. دکاندار نے سکے کو دیکھ کر کہا یہ سکہ تو کھوٹا ہے. وہ بزرگ غش کھا کے گر گئے. دکاندار کو بڑا صدمہ ہوا, ہوش آیا تو کہنے لگے حضرت یہ سودا ویسے ہی لے جائیں. کہا نہیں مجھے تو اس لیے صدمہ ہوا, یہ سکہ میں کھڑا سمجھ کر اپنے پاس, میرے پاس موجود تھا, میں نے تم کو دیا, تمہارے پاس جانچ تھی, تم نے اس کو جانچا, تم نے کہا یہ سکہ کھوٹا ہے, خیال آ گیا اتنے اعمال کیے ہیں میں نے, اگر حشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے یہ بات آ جائے یہ کھوٹے ہیں میں کیا کروں گا. بس یہ خیال آنا تھا, یہ صدمہ ہوا, میں گر گیا. کیا ہے آدمی عمل بھی کرے, ضرور کرے, کرنا ہے, حضور کی اتباع میں کرے, پھر اللہ پہ بھروسہ رکھے, اللہ پر اعتماد کرے, اللہ سے اچھا گمان باندھے, اچھی امید باندھے. جیسے اللہ کے ساتھ گمان باندھیں گے اللہ ہمارے ساتھ پھر ویسا معاملہ کرے.
ابھی ایام ہیں، بہت سارا گزر گیا، 3-4 دن باقی ہیں، ذی الحج کی راتیں ہیں، دن ہیں، اس میں خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور پھر جو سبق دیا ہے، جو پیغام دیا ہے اس ساری محنت کے اندر، ان سارے ایام کے اندر، کہ اپنے جذبات کو چھوڑ کر قربان کر کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، حضور کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے، اس کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگ مانگ کر اور پھر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کا حکم 2 قسم کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کرنے کے، اس کو کرو، یہ کرنا ہے، اللہ کی اطاعت احکامات کی، اور ایک حکم ہے یہ مت کرو، اس سے بچو، اس سے بچنا ہے، کرنے والے کام کرنے ہیں، بچنے والے کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ نے یہ اعضاء دیے ہیں، بدن کے اعضاء، سر ہے، دھڑ ہے، سر میں آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، پھر ہاتھ پاؤں ہیں، پھر بدن کے اندر اللہ نے ایک دل بھی دیا ہے، یہ سارے اعضاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف اعضاء کی ترتیب بتائی ہے، فرمایا اگر تم کسی منکر کو دیکھو، اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکو، ہاتھ کا ذکر، اگر اتنی طاقت نہیں زبان سے روکو، اگر اتنی طاقت نہیں دل سے اس کو برا سمجھو، اعضاء کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھوں کی شر سے محفوظ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان، اس میں زبان کا تذکرہ ہے، اس میں ہاتھ کا تذکرہ ہے، اور زبان کا تذکرہ پہلے ہے، ہاتھ سے پہلے زبان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ زبان یہ ایسی اللہ نے دی ہے انسان کو کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب صبح کو انسان اٹھتا ہے سارے بدن کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں کہتے ہیں تو صحیح ہے ہم صحیح ہیں، تو بگڑی بھی ہے ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس بات کا خطرہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اپنی زبان مبارک کو 2 انگلیوں کے درمیان میں پکڑ کر فرمایا اس کا ہے، زبان کو قابو میں رکھو، فرمایا یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ منہ کے بل جہنم میں ڈالے جاتے ہیں، یہ زبان ہی تو ہے منہ کے بل جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعض اوقات زبان کے نیچے کنکر رکھتے، چھوٹی سی کنکری رکھتے تاکہ احساس باقی رہے میں کیا بول رہا ہوں۔ فرمائے زبان کو خیر کا عادی بناؤ، اس زبان سے صرف خیر کی بات ہو ورنہ یہ زبان خاموش رہے۔ فرمایا جس کو دنیا سے بے رغبتی مل گئی اور خاموشی مل گئی اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی حکمت مل گئی۔ آدمی ہر وقت بات کرتا رہے، بولتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر لیکن جامع ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی چوڑی بات نہیں فرماتے تھے، مختصر لیکن جامع بات فرماتے تھے۔ بہت زیادہ باتیں کرنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں تو بے وقوفی کی علامت ہے۔
خاموش رہے آدمی، بات کرے تو صحیح بات کرے، صحیح بات نہیں کر سکتا اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کا تذکرہ کیا، دل کا، فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے اس میں صرف اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہو، اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دل میں صرف اللہ کے ساتھ انس اور تعلق ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، اس دل کو اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ یہ دل بنا ہوا ہے، سارا بدن بنا ہوا ہے۔ یہ دل بگڑا ہوا ہے۔ دل کا بگاڑ کیا ہے؟ مال، نقشے، چیزیں، دنیا کی محبت، گناہوں کی لذت سے انس، یہ دل کا بگاڑ ہے، یہ فاسد ہے، یہ فاسد مادہ ہے۔ اگر دل میں یہ فاسد مادہ آ گیا، یہ دل ناپاک ہو گیا، یہ دل گندا ہو گیا۔ اب یہ دل اللہ کی تجلی گاہ نہیں بنے گا۔ یہ دل اللہ کی تجلی گاہ بنے، اس کے لیے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکتر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر گندگی سے پاک اور صاف ہے۔ دل گندا ہو گیا، اب اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے، اس لیے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یہ نظریں، یہ نگاہیں، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نگاہوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، ایمان والے مردوں سے کہو نگاہوں کو نیچے رکھیں، ایمان والی عورتوں سے کہو نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو خیر کا عادی بناؤ۔ یہ صرف اچھی چیزیں دیکھیں اور بری چیزوں سے یہ نگاہ بند ہو جائے۔ یہ نگاہ اپنے عیب پر ہو، اوروں کے عیب عیوب سے یہ نگاہ اندھی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ گھر لانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ پردہ کرو۔ عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے، یہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو۔ یہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو، پردہ کرو۔ پھر ہاتھ کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا فرما دیا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو چھوٹی قد کی ہے، ٹھگنی ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ تم نے وہ کام کیا ہے، اگر 7 سمندر کا پانی بھی استعمال کیا جائے اس کی سیاہی نہیں دھل سکتی۔ امت کو پیغام دیا کہ دیکھو ہاتھ کے اشارے بھی ایسے ہوں، ایسا نہ ہو غلط اشارہ اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جائیں۔ پاؤں کا چلنا، کس طرف چلیں، کس انداز سے چلیں، کتنی دیر کے لیے چلیں۔ فرمایا مستورات کے لیے ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، پردے کی حالت میں نکلیں، اجازت لے کر نکلیں، جس کام کے لیے اجازت مانگی ہے اسی کام کے لیے نکلیں، جتنی دیر کی اجازت لی ہے اتنی دیر کے لیے نکلیں، پھر جلدی سے واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اپنے گھر کے اندر
عورت کے لیے بہترین جگہ اپنا گھر ہے، بلکہ ایک صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو جب فتنے فساد کا زمانہ آ جائے، اگر گھر میں گنجائش ہو تو گھر میں بیٹھے رہنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ 3 چیزیں فرما دی۔ یہ بدن کے اعضاء ہیں، ان کا استعمال صحیح ہو جائے، یہ ہے مسئلہ۔ آخری وقت تک میری آنکھ بھی صحیح استعمال، میرے پاؤں بھی صحیح استعمال ہوں، میرے ہاتھ بھی، میرے کان بھی۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی نوافل کے ذریعے سے اللہ کا اتنا قرب حاصل کرتا ہے، پھر یہ سنتا ہے، اللہ کے کان سے سنتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے، اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ پکڑتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، یہ چلتا ہے، پھر اللہ کے پاؤں سے چلتا ہے۔ یعنی اس کے سارے بدن کے اعضاء یہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، یہ اپنی منشا کے مطابق نہیں۔ یہ بدن اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اپنی جی چاہی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بدن اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا میں نے ایمان والوں کے مال اور جان کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یہ ہم نے بیچ دیا، یہ اللہ نے دیا، پھر اللہ خود فرمانے میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ بھی نہ فرماتے میں نے خرید لیا، پھر بھی یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں اس پر۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ اللہ نے بدن میں ایک روح رکھی ہے، پھر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، خواہشات بھر دی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضروریات ہیں، تقاضے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے بدن کا استعمال اپنے جی کے چاہنے کے مطابق نہیں کرنا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق۔ خواہشات تو اتنی بھر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک وادی سونے کی دے دی جائے، یہ انسان دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری دے دی جائے یہ انسان تیسرے کی تمنا کرے گا۔ فرمایا قبر کی مٹی ہی اس انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہیں۔ خواہشات تو بہت ہیں، قربان کرنا ہے، یہ قربانی کے اوقات گزر رہے ہیں، آدمی قربانی دے، اور یہ جانور کے گردن پہ چھری نہیں ہے، یہ حقیقتاً اس کی روح یہ ہے، یہ اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر، اپنی منمانی پر، اپنی جی چاہی پر چھری پھیرنا ہے اور اس پر آرے چلانے ہیں۔ مجھے جی چاہی پوری نہیں کرنی، مجھے تو رب چاہی پوری کرنی ہے، جو اللہ کا تقاضا ہے، جو اللہ کی منشا ہے میرے سے، میں اس کو پورا کروں۔ اس پر کیا ہوگا؟ مجاہدہ ہے، نفس کا مجاہدہ۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں جو مجاہدہ اختیار کرے گا اللہ کے لیے، نفس کی مخالفت کرنا، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لام تاکید، نون تاکید، ضرور بضرور ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو کھولیں گے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نفس تقاضا کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس شدت سے طبیعت کے اندر گناہ کرنے کا تقاضا اٹھے، اسی شدت سے اس تقاضے کو دبایا جائے، اسی شدت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی بات نہیں ڈالی جس کو ہم نہ کر سکتے ہوں، ہماری قوت طاقت استطاعت سے زیادہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر وہ کام ہمیں کہا کرنے کو جس کو ہم کر سکتے ہیں، ہمت سے کام کرنا ہوتا ہے، ہمت سے۔
حوصلے سے مانگ مانگ کر. یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. مانگو اللہ سے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں، ہمیشہ کے لیے تیری نافرمانی سے بچتا رہوں. یہ دعا سکھائی. اللہ سے مانگنا بھی ہے، کوشش بھی کرنی. پھر ایسے ماحول میں ہو، اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہے کہ جن کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. ماحول بہت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں. آدمی عطار کے پاس جائے، ادھر بیچنے والے کے پاس نہ خریدے، خوشبو آئے گی. انسان لوہار کے پاس جائے، اگر چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہ لگے، دھواں اور بدبو تو آئے گی. ماحول کا اثر پڑتا ہے. اس لیے ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسوں کے ساتھ تعلق جوڑیں کہ جس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دین پر چلنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. اب یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اعمال کا اہتمام کرنے کے لیے. بہترین عمل وہ ہے مختصر ہو لیکن روز کا ہو. جو عمل مسلسل کیا جاتا ہے، تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلا ناغہ کیا جاتا ہے، ان اعمال کی روحانیت اور ہوتی ہے، نورانیت اور ہوتی ہے. ان اعمال کے ذریعے سے ایمان کی ترقی اور ہوتی ہے. کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. فائدہ ضرور ہے، ثواب بھی ہے، انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن جو ایمان کی ترقی ملنی ہے وہ ایسے سے نہیں ملے گی. وہ تو مسلسل کرنا ہوگا، لگاتار کرنا ہوگا. اور پھر لگاتار ہم مستورات کے لیے کوئی بہت زیادہ وظائف نہیں ہے. مستورات کے لیے کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز. اگر کوئی شرعی عذر نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اور اول وقت میں نماز کا پڑھنا بہترین عمل ہے. پوچھ لیں اپنے مردوں سے وقت کب داخل ہوتا ہے، اور پھر جیسی وقت داخل ہو ہم نماز کا اہتمام کریں. 5 وقت کی نماز ہے. پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، ضرور وقت نکالیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا. اور اگر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، اتنا وقت نکالیں کہ ہم کسی استانی کے ساتھ پاس بیٹھیں، اپنے قرآن کو پڑھنا سیکھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھیں. قرآن پاک کی تلاوت ہے. پھر تسبیحات ہیں. کم سے کم ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح سوئم کلمے کی، ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح شام کو. پھر صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں، حضور سے ثابت ہیں، موقع کی دعائیں ہیں، ان کا بھی ضرور اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر اولاد کی تربیت، گھر میں ماحول بنائیں دینداری کا، اور گھر سے جائیں اجازت لے کر جائیں، پردے کی حالت میں جائیں، پردہ اس کا اہتمام کریں. یہ پردہ اللہ کا حکم ہے، حضور نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے، اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. پھر دعاؤں کا بھی اہتمام ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب یہ بیعت ہے، جو بیعت ہونا چاہتی ہیں یہ پیلی یا ہری ہے، ہری رسی کو تھام لیں. مردوں میں سے کسی کو بیعت تو نہیں ہونا ہے. اندر آ جائیں، قریب آ جائیں. یہ ٹیلی فون سنبھال لیں. آ جائیں، قریب آ جائیں. میں جو الفاظ کہوں گا ان کو دہرا دیں.
مرد حضرات کو زور سے مستورات دھیمی دھیمی آواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیعت کی ہم نے اس بات پر کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں، اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں پر، اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں پر، اور اس بات پر اور اس بات کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کے دن آنے والا حساب ہونے والا ہے. تقدیر پر برا ہو یا بھلا سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہم نے توبہ کی ہم نے توبہ کی، کفر سے، کفر سے، شرک سے، شرک سے، بدعت سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، نماز چھوڑنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. چھوٹا ہو یا بڑا، اور عہد کیا انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ کبھی آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں. توبہ کریں گے. یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں سچے بندوں بندیوں میں شامل فرما. سچے بندے بندے شامل فرما. بیعت کی ہم نے بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں چاروں سلسلوں میں شیخ الحدیث شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے بواسطہ بواسطہ مولانا مولانا عبد الحفیظ عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ سے رحمۃ اللہ علیہ نوشاد کے ہاتھ پر. نوشاد کے ہاتھ پر. اب یہ بیعت مکمل ہو گئی. جتنی گزارشات سامنے آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دعائیں بھی مانگیں کہ اے اللہ قدم قدم پر ہمیں اس بات کے لیے قبول فرما، ہم آپ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں اور آپ کی نافرمانی سے ہم بچتے رہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں اور حضور کے طور طریقے کے خلاف زندگی نہ گزاریں. اس کو مانگنا بھی ہے. اب انشاءاللہ دعا ہوگی. دعا کے بعد سب سے پہلے مرد حضرات باہر جائیں گے، پھر مستورات باہر جائیں گے. بیعت ہونے کے بعد مستورات سے گزارش ہے اس جگہ پہ بار بار نہیں آنا ہے، اور اگر کوئی بات پوچھنی بھی ہے اپنے محارم کے ذریعے سے، اپنے مردوں کے ذریعے سے پوچھوائیں. اور اگر کوئی خط دیا ہے اور اس میں کوئی طلب بات ہے کہ اس کا جواب مل جائے، جواب طلب بات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی مل جائے. ابھی دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کما تحمده، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما تحمده، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان اور سہل فرما دے. یا اللہ یا اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، مدد فرما، نصرت فرما، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما، ہماری دستگیری فرما، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان اور سہل فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے، متوقع ہیں یا جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، دین پر چلنا آسان اور سہل فرما.